بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بتا رہا ہوں کہ حالات کیا ہیں مسلمانوں کے حالات بہت نازک ہیں، بہت خراب ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ اب مسلمان کہتا ہے ہمیں نوکری نہیں مل رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ قرآن سمجھنے نہیں چاہتے تم لوگ، موبائل میں فنکشن تلاش کرتے رہے ہوئے، لیکن یہ نہیں سوچو گے قرآن کی تفسیر پڑھیں، دیکھیں، ترجمہ سنیں، تفسیر سنیں۔ اللہ کے رسول نے آخری حج میں فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری سنت۔ ایک موقع پر فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ہر چیز کا ذکر ہے قرآن میں، ہوائی جہاز کا بھی ہے، موبائل کا بھی ہے، ٹرین کا بھی ہے، بس کا بھی ہے، ہر چیز کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ آدمی سوچے گا ہوائی جہاز کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ تو اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو ہم ہوائی جہاز کو نہیں جانتے تھے، موبائل کو نہیں جانتے تھے، اور بھی جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ہم نہیں جانتے تھے۔ اللہ فرما رہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ آج مسلمانوں کے اعمال کتنے خراب ہیں۔ موٹر سائیکل چلائے گا تو بہت برے طریقے سے چلائے گا، دماغ خراب کر دیتا ہے۔ کوئی ہارٹ اٹیک کا مریض ہو تو پورے مریض ہو جائے، اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے، ترقی ہو جائے۔ کوئی بیچارہ آدھا مریض ہو تو پورا مریض ہو جائے۔ اتنے برے ڈھنگ سے یہ بے نمازی لوگ گاڑیاں چلا کے جاتے ہیں۔ بس آج جمعہ تھا، 2 جنوری تھی، جمعہ پڑھ لیا، 6 دن گوشت کھائے گا، بکرا کھائے گا، مرغا کھائے گا، خوب سوئے گا، خوب کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھائے گا، لیکن نماز 5 ٹائم کی نہیں پڑھے گا، صرف جمعہ پڑھنے جائے گا، وہ بھی 2 رکعت پڑھنے جائے گا۔ آدھی مسجد کے قریب تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد خالی ہو جاتی ہے، تو کامیابی کیسے ملے گی؟ پھر کیوں آپ دوسروں پہ الزام کیوں دے رہے ہو؟ آپ دوسروں پہ الزام مت دو، اپنے کرتوتوں کو دیکھو۔ اللہ فرماتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی لائف کو ٹائٹ کر دوں گا، یعنی اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا اللہ فرماتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ قرآن پڑھتا نہیں ہے، قرآن سمجھنا نہیں چاہتا ہے۔ آخری حج میں اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، قرآن میری سنت۔ ایک موقع فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پہلے سمجھو قرآن کو گھر میں لا کے رکھ دیتے ہیں، پڑھنے بس رمضان میں پڑھ لیتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ موٹر سائیکل کیسے چلائیں، زندگی کیسے گزاریں، سب قرآن میں موجود ہے۔ اب موٹر سائیکل کیسے چلائیں؟ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی موٹر سائیکل چلانے کا انداز اتنا خراب ہے کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ گلیوں میں اسٹارٹر دبائے گا، بری آوازیں نکالے گا، دیش واسیوں کو پریشان کرے گا۔ ہمارے ہندو بھائی بھی پریشان ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، اتنی بری طرح سے آواز نکال کے چلتا ہے گاڑیوں کی۔ اللہ فرماتا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ مسلمانوں کو کامیابی یہ بھی ملے گی جب وہ قرآن پر عمل کریں گے اور سمجھیں گے اور عمل کریں گے اور 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، حلال روزی کھائیں گے۔ آج جمعہ تھا، 2 جنوری تھی، جمعہ پڑھ لیا، 6 دن کھائے گا، مرغا کھائے گا، بکرا کھائے گا۔ آنکھ کا شکر اگر مسلمان ادا کرے تو ساری زندگی نہیں کر سکتا، کان کا شکر ادا کرے تو ساری زندگی نہیں کر سکتا، زبان کا شکر ادا کرے تو ساری زندگی نہیں کر سکتا۔ یہ زبان کی قیمت جب معلوم ہوگی، اہمیت،
آنکھ کی اہمیت، کان کی اہمیت، جب تیری آنکھ نہیں ہوگی، زبان نہیں ہوگی، کان نہیں ہوں گے، جب تو کہے گا یا اللہ میری آنکھ ہوتی تو ساری زندگی عبادت کرتا، میری زبان ہوتی تو ساری زندگی تلاوت کرتا، اللہ نے سب کچھ تجھے عطا فرمایا ہے، اب بھی تو ناشکری کر رہا ہے، تو تجھے کامیابی کیسے ملے گی؟ نہیں مل سکتی ہے، بنا نماز پڑھے کامیابی نہیں مل سکتی، بنا حلال روزی کھائے کامیابی نہیں مل سکتی، بغیر عمل کرے کامیابی نہیں، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا پڑے گا۔ کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا، جمعے کی طرح 5 ٹائم کی نماز پڑھنا پڑے گا، جب کامیابی ملے گی، حلال روزی کھاؤ گے جب کامیابی ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الجفاء کل الجفاء والکفر والنفاق من سمع منادی اللہ یدعو الی الصلاۃ فلا یجیبہ، سراسر ظلم ہے، کفر و نفاق ہے جو مؤذن کی آواز سنے، نماز پڑھنے کے لیے بلا رہا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو۔ ظلم بھی فرمایا، کفر بھی فرمایا، نفاق بھی فرمایا۔ اب وہ جو 73 فرقے والی حدیث ہے جو ایک فرقہ بہت زیادہ بیان کرتا ہے، پبلک پوچھ سکتی ہے کہ صاحب کیا آپ کو ایک ہی حدیث معلوم ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، یہ ایک ہی حدیث معلوم ہے اور آپ بے نمازیوں کو جنتی بنانا چاہتے ہو اور نمازیوں کو آپ جہنمی بنانا چاہ رہے ہو، یہ کس حدیث میں ہے؟ ہر مسلمان عاشق رسول ہوتا ہے، گستاخ رسول کے لیے زمین ٹائٹ ہو جاتی ہے، جیسے وسیم رضوی کے لیے ہو گئی، سلمان رضوی کے لیے ہو گئی۔ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کے لیے زمین ٹائٹ ہو جاتی ہے، جینا اللہ اس کا حرام فرما دیتا ہے۔ بلا وجہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن کسی مسلمان کو بلا وجہ گستاخ رسول بتانا کتنا بڑا جرم ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں تو قول اس کی طرف پلٹ جائے گا۔ آپ نے بلا وجہ کسی کو گستاخ رسول بتایا وہ نہیں ہے تو وہ قول پلٹ جائے گا۔ اس لیے مل کر رہو، بدگمانیاں دور کرو۔ ہاں جس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا آپ کو نہ پڑھے، اپنے امام کے پیچھے پڑھیں، لیکن زیادہ اختلاف نہ کریں۔